مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. وہ شے جائز ہے، حلال ہے، مباح ہے کہ دولت کہاں سے آئی ہے. شاہد گواہ جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا ان کے احوال میں. وہ اگر سزا دینا نہیں چاہتا ہے. معزز ناظرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلافت کے بارے میں ہم بنیادی طور پر یہ امور سمجھ چکے ہیں کہ اصلاً خلافت اس کا نام ہے کہ حاکم حقیقی اللہ کو مان کر اس کے احکام کو تو لازماً جو کا تو نافذ کیا جائے، البتہ جہاں اس کا کوئی حکم موجود نہ ہو، نفیاً یا اثباتاً، یعنی نہ اس نے حرام کیا ہو اسے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی فرض کا اس کا درجہ دیا ہو، واجب قرار دیا ہو، تو اس کے اندر باہمی مشورے سے معاملات طے کر لیے جائیں. عہد حاضر میں نظام خلافت کا سیاسی اور دستوری نقشہ کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اس ضمن میں سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں. جب میں نے خلافت کی تحریک کا آغاز کیا پاکستان میں، تو وہاں کیا جو امریکی قونصلیٹ تھے اس کے پولیٹیکل سیکریٹری میرے پاس آئے، مسٹر سی ایم کول غالباً نام تھا ان کا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں، خلافت سے آپ کا مقصد کیا، مراد کیا؟ میں نے کہا ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن. میں تفصیل میں جاؤں، فلسفیانہ مباحث کروں، وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. آپ کو سمجھانے کے لیے ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن، اس میں 4 چیزیں ڈال دیجئے تو وہ عہد حاضر کا بہترین خلافت کا نظام بن جائے گا. سب سے پہلے اس کے اندر یہ دفعہ رکھیے کہ یہاں حاکمیت خدا کی ہے. sovereignty here belongs to God, not to people. نمبر 2، جو اسی کی گویا کہ تعمیل کے درجے میں ہے، اللہ کی حاکمیت جو ہے اس کی تعمیل کیسے ہوگی؟ اس کے لیے سیکنڈ کلاس جو امپورٹنٹ ترین ہوگا، اہم ترین ہوگا، وہ یہ کہ no legislation can be done here at any level. National level, federal level, county level even, at any level, repugnant to the book of God and the practice of his messenger. کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اور 3 یہ کہ یہ فیصلہ کہ آیا کوئی شے کتاب و سنت کے منافی تو نہیں ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ منافی ہو گئی، تو اس کا فیصلہ عدلیہ کرے گی. جو بھی سپریم عدالت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کی کسٹوڈین ہوتی ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں جو کچھ پرووائڈ کیا گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا اس کا کام ہے. اور اس کا فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز کر گیا ہے یہ قانون، یا اس قانون کی کوئی دفعہ یا شق یا نہیں. چوتھی چیز یہ ہوگی کہ نان مسلمز ہیئر ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی، ناٹ ایکول سٹیزنز. یہ چیز بہت کڑوی ہے آج کے دور اور آج کے معیارات اور آج کی اقدار کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے بربلا کہیں کہ نان مسلم ان اسلامک اسٹیٹ، ان نظام خلافہ، وہ برابر کے شہری نہیں ہوں گے بلکہ وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں بات آ گئی ہے. اب ذرا ان میں سے ہر چیز کو اچھی طرح ہم کچھ تفصیل سے سمجھ لیں. دیکھیے آج کے دور میں ریاست کے 3 پلرز سمجھے جاتے ہیں انسٹیٹیوشن کی جو کا ارتقاء ہوا اس کے اعتبار سے: ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری. اس اعتبار سے لیجسلیشن کا جہاں تک تعلق ہے اس کا سکوپ اسلامی ریاست میں محدود ہے. وہ ہوگا ود ان دی لمٹس آف دی شریعہ، ود ان دی لمٹس آف کتاب و سنہ، اور البتہ ان لمٹس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب مباحات ہیں، اور ان مباحات کے اندر آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کو بہترین انداز میں استعمال کر سکتے ہیں. میں نے ایک مثال اس کے لیے بالعموم دی ہے. ایک حدیث نبوی کو میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے. حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ مثل المومن کمثل الفرس فی اخیتہ،
مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. تو میں اس کی وسعت دے رہا ہوں. فرض کیجئے آپ کے پاس ایک گھوڑا بھی ہے، میدان کھلا ہے، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھوڑا بھاگے دوڑے چلے پھرے، ہاتھ پاؤں کھلے اس کے، کہ ایک جگہ کھڑا کھڑا جو ہے وہ سستی نہ ہو جائے. تو آپ 200 گز کی رسی سے باندھ دیں اگر اسے، اس کھونٹے سے، تو 200 گز ریڈیس کا، نصف قطر کا ایک سرکل وجود میں آ جائے گا. اس دائرے میں گھوڑا آزاد ہے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، 100 گز جائے، 150 گز جائے، 199 گز جائے، 200 گز جائے، لیکن 201واں گز نہیں آ سکتا کسی سمت میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ جنوب میں، نہ شمال میں. تو یہ ہے مثال، اور اسی کے لیے میں نے آیت آپ کو سنائی. یہ سورہ حجرات کی، اور سورۃ الحجرات جو ہے وہ اسلام کی اجتماعی زندگی جو ہے مسلمانوں کی، اس کے لیے نہایت اہم، نہایت بنیادی اور نہایت جامع ہدایات پر مشتمل ہے. ملی زندگی اور سیاسی زندگی، یا آج کی اصطلاح میں قومی زندگی کہہ لیجئے. چنانچہ اس کے اندر پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اللہ اس کے رسول سے آگے نکل جانا، اس کی حدود ہیں. اللہ نے حدود معین کر دی، ہم حدود اللہ کہتے ہیں. ان حدود اللہ سے تجاوز نہ ہو. قرآن مجید میں کہیں تو یہ کہا جاتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو حدود اللہ سے تجاوز کر جائے وہ تو ظالم لوگ ہیں. لیکن کہیں احتیاط کے طور پر فرمایا جاتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، حدود اللہ سے تجاوز نہ کرو. باقی اس دائرے کے اندر جو میں نے عرض کیا تھا کہ 200 گز نصف قطر کا جو دائرہ وجود میں آیا ہے، اس کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباح ہے. اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ مباحات کا دائرہ اسلام میں بہت وسیع ہے. اور اسلام میں اصول یہ ہے، ہر وہ شے مباح ہے جس کی حرمت ثابت نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر وہ شے حرام ہے جس کا حلال ہونا ثابت نہ ہو. اگر یہ دوسری بات ہوتی کہ ہر وہ شے حرام ہے جس کا حلال ہونا ثابت نہ ہو، تو پھر حلال چیزوں کا دائرہ محدود ہو جاتا. لیکن یہاں اصول کیا؟ ہر وہ شے جائز ہے، حلال ہے، مباح ہے، جس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی. تو وہ دائرہ بہت وسیع ہو گیا. جیسے میں نے کہا کہ آج کے عہد میں ریاست کے جو مختلف سٹرکچرز ہیں، یہ سب کے سب مباحات میں داخل ہیں. آپ پارلیمانی نظام اختیار کریں، آپ صدارتی نظام اختیار کریں، آپ یونٹری نظام اختیار کریں، آپ فیڈرل نظام اختیار کریں، کانفیڈرل نظام اختیار کریں، آپ اپنا لیجسلیچر 1 ہاؤس لیجسلیچر بنائیں، یا یہ کہ 2 ہاؤس کا لیجسلیچر بنائیں. آپ کو پورا اختیار ہے. یہ مباحات ہے. اگر سٹیٹ آپ نے علیحدہ کر دی ہیں اپنی ریاست کے اندر، سٹیٹس ہیں یا صوبے ہیں، تو صوبوں کے درمیان اور مرکز کے درمیان اختیارات کی کیا تقسیم ہوگی، یہ آپ کے ڈسپوزل پر ہے. یو کین ڈیسائیڈ اٹ. اس کے اندر کوئی شے جو ہے وہ نہ تو قرآن نے لاگو کی ہے لازماً ایسا کرو، نہ کسی شے کو حرام کیا. اسی طریقے سے بجٹ کا معاملہ ہوتا ہے، دین نے اس کے اوپر جو ہے کوئی پابندیاں نہیں لگائی ہے. حرام شے تو نہیں ہوگی، سود کا کوئی معاملہ اس میں نہیں آئے گا، جوئے کا کوئی معاملہ اس میں نہیں آئے گا. لیکن باقی یہ کہ حلال کے دائرے کے اندر جو بھی آمدنی ہو رہی ہے ریاست کی، اس کی ایلوکیشن کیا ہوگی، ہم ایجوکیشن کو کتنا حصہ دیں گے اور ہیلتھ کو کتنا حصہ دیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ آپ میوچول کنسلٹیشن سے، یعنی یوں سمجھیے کہ اس دائرے کے اندر اندر ڈیموکریسی کی بہترین ویلیوز، ہائیسٹ ویلیوز کو انسان اختیار کر سکتا ہے. لیکن within the limits of the شریعہ، جو چیزیں کتاب و سنت سے طے شدہ ہیں اس میں 100% لوگ بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اور یہ جو مباحات ہیں ان کے بارے میں
سورہ شورا کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا، امرہم شورا بینہم، یعنی یہ جو دائرہ ہے کتاب و سنت سے جو قائم ہو گیا ہے یہ تو امر اللہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جدید اسلامی ریاست میں اس کی کوئی بھی مقننہ ہے، کوئی لیجسلیچر اسمبلی، لیجسلیٹو اسمبلی ہے، اس کے 100% ارکان بھی کتاب و سنت کے احکام جو ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ البتہ اس مباحات کے دائرے میں امرہم شورا، یہ امرہم ہے، یہ ان کا معاملہ، یہ ان کا دائرہ کار ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ حاکمیت اللہ کی، اور یہ کہ لیجسلیشن جو ہے ایٹ ایوری لیول، اگر فیڈرل گورنمنٹ ہے تو ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے، اور ایک پھر یہ کہ صوبوں کی یا اسٹیٹس کی ریاست کوئی حکومتیں ہیں، یا اس کے نیچے جیسے امریکہ میں، کیونکہ امریکہ میں بہت ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ، گراس روٹ لیول تک لے آیا گیا ہے ڈیموکریسی کو، کہ وہاں جو کاؤنٹی ہے اس کا جو تھانے دار ہے وہ بھی الیکٹڈ ہے، میئر الیکٹڈ ہے، تھانے دار وہ بھی الیکٹڈ ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کو واقعتاً وہ اپنے گراس روٹ لیول تک لے گئے۔ تو کسی لیول پر بھی کوئی قانون نہیں ہو سکتا، کوئی حکومت کوئی حکم نہیں دے سکتی، کوئی آرڈیننس نافذ نہیں کر سکتی جو کہ کتاب و سنت کے منافی ہو۔ البتہ اب اس میں وہ لیجسلیچر جو ہے جو قوانین بنا رہا ہے اس میں کہیں تجاوز تو نہیں ہو گیا؟ فرض کیجئے کہ میں ایک شہری ہوں، میں سمجھتا ہوں صحیح یا غلط کہ یہ قانون جو پاس کیا ہے ہماری اسمبلی نے وہ پورا کا پورا، یا اس کی فلاں فلاں دفعہ اور شق جو ہے وہ کتاب و سنت کے تجاوز کے حدود سے تجاوز کر گئی ہے۔ تو اب مجھے حق ہے کہ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، اس لیے کہ دستور کی کسٹوڈین اب ہائر عدلیہ ہے، سپیریئر کورٹ سے، اور میرا یہ حق ہوگا کہ میں وہاں جا کر کہوں کہ لیجسلیچر نے جو یہ قانون پاس کیا ہے یہ غیر اسلامی ہے، یہ کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز کر گیا ہے، یا پورا کا پورا یا اس کے کچھ اجزاء۔ وہاں پر علماء بھی آ کر رائے دیں، جو پیٹیشنر ہے جو میں ہوں، میں نے جو پیش کیا میں اپنے دلائل دوں گا، اس کے بعد دانشور آئیں اور آئیں، لوگ آئیں، جیورس کنسلٹنٹس آئیں جن کو کہ خود عدالت جو ہے کنسلٹ کرتی ہے، تو فیصلہ اس کے پاس ہوگا۔ تو یہ ہے پہلی تین شقوں کی وضاحت۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اصل مسائل، امرہم شورا بینہم، کہ جو مباحات کے دائرے کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے، لیجسلیچر بنایا ہے، تو اس میں کون لوگ ہوں گے اور کس طور سے منتخب ہو کر آئیں گے؟ میرے نزدیک اس میں ویسے ایڈلٹ سفریج ہوگی، اگرچہ عمر کا تعین آیا 18 برس ہو، 20 ہو، 21 ہو سکتا ہے کہ یہ سوچا جائے کہ یہ ذرا جو عمر بڑی والیٹائل قسم کی ہوتی ہے جس میں جذبات ہوتے ہیں، ان سے ذرا اوپر آ کر جبکہ انسان میں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ایک کولڈ لاجک کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ ظاہر بات ہے دنیا میں مختلف عمریں ہیں، اس کے لیے وہ عمریں طے کی جا سکتی ہیں، وہ بھی میوچول کنسلٹیشن ہی ہوگا، ان کو طے کر کے پھر الیکشن ہو۔ البتہ جو وہاں پر اپنے آپ کو امیدوار کی حیثیت سے پیش کرے ان کی تھورو سکریننگ ہو، ان کی دولت کہاں سے آئی ہے، کیا وہ ذرائع جو ہیں وہ ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں، صحیح ہیں، جائز ہیں، ان کے آس پاس رہنے والے ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے اس حد تک ہے اسلامی معاشرے میں یا ریاست میں کہ کسی عدالت میں کوئی گواہ جو پیش ہوگا اس کو بھی سکرین کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں تزکیۃ الشہود، شاہد گواہ جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا، ان کے احوال کو کہ یہ کس سٹیٹس کے آدمی ہیں، یہ سٹیٹس کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی ان کے ذرائع آمدنی تھے ان جائز ذرائع کے اندر وہ اس مقام تک پہنچ سکتے تھے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اخلاق کیا ہے اسلامی معاشرے میں، یہ بھی ہوگا وہ شاعر اسلامی کے پابند ہے کہ نہیں ہے، نماز روزے کے پابند ہے کہ نہیں ہے، نماز جو ہے مسجد میں پڑھتے ہیں کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر سکریننگ ہوگی۔ تو وہ لیجسلیچر جو ہے وہ اس میں آئیں گے وہی لوگ کہ جو سکریننگ سے گزر چکے ہوں، اس کے بعد ووٹنگ ہوگی اور فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی انداز میں صدر کا فیصلہ ہوگا، خلیفۃ المسلمین جو کہلائے گا وہ گویا کہ صدر ہے، صدر کی حیثیت سے اس کے پاس اختیارات، ایگزیکٹو اتھارٹی اس کے پاس مکمل ہوگی، اور وہ مجلس ملی کا پابند نہیں ہوگا، جیسے کہ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدر جو ہے وہ کانگریس کی اکثریت اقلیت سے علیحدہ،
وہ اپنا اس کا ڈائریکٹ انتخاب ہوا، اس انتخابی عمل میں ہم کمی بیشی کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ اب امریکہ میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ کوئی ترمیم کرنی پڑے گی۔ پچھلا انتخاب بڑا کنٹروورشیل ہو گیا تھا اور اس کا جوڈیشل فیصلہ آخر میں کرنا پڑا تھا۔ تو بہرحال یہ طریقے جو ہیں یہ بھی مباحات میں سے ہیں۔ آپ طے کیجئے کس طریقے سے طے کریں گے کہ الیکشن ہو، لیکن صدر جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا جیسے کہ پارلیمانی نظام میں صدر ہوتے ہیں، کہ وہ صرف ایک درشنی پہلوان ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ڈے ٹو ڈے معاملات میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں ذاتی طور پر صدارتی نظام کو پسند کرتا ہوں، اگرچہ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ پارلیمانی نظام بھی حرام نہیں ہے۔ اگر ایک ملک کے رہنے والے اسی کو پسند کرتے تو ٹھیک ہے، وہ اسے چوز کریں، اختیار کریں، لیکن صدر جو ہے وہ اسلامی ریاست میں خلیفہ اس کا پابند نہیں ہوگا کہ اکثریت جو ہے مجلس ملی کی وہ اس کے ساتھ ہو۔ جیسے کہ امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ بہت عرصے تک ڈیموکریٹک صدر رہے، ڈیموکریٹک پارٹی کے، جبکہ کانگریس میں سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت تھی۔ پھر یہ کہ صدر اپنے وزراء خود چنے گا اور وہ دیکھے گا کہ معاشرے میں ایکسپرٹ لوگ کون کون سے ہیں۔ جو اقتصادیات کا ماہر ہے اسے وزارت دی جائے گی مالیات کی، اسی طریقے سے مختلف پہلوؤں سے جو عالمی حالات اور تاریخ انسانی کے نشیب و فراز سے واقف ہے اس کو دی جائے گی وزارت امور خارجہ۔ اور پھر یہ بھی جو وہاں پر ہے مجھے بہت پسند ہے کہ جو وزیر لے لیا گیا، وزیر ضروری نہیں ہے کہ آپ کانگریس ہی سے لیں اور سینٹ ہی سے لیں، بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ اگر آپ نے کانگریس سے یا سینٹ سے کسی شخص کو چن لیا ہے تو اسے وہاں سے مستعفی ہونا پڑے گا، تاکہ لیجسلیچر اور ایگزیکٹو بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ رہے، کوئی گڈمڈ نہ ہو معاملہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو بھی وزراء ہیں، جو ایکسپرٹس ہمیں چاہیے، وہ فرض کیجئے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ پبلک کے اندر اتنے معروف نہیں ہیں، تب بھی ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا جدید اسلامی ریاست یا نظام خلافت میں پارٹیز، سیاسی پارٹیز کا قیام اس کی اجازت دی جائے گی؟ یعنی کیا یہ ملٹی پارٹی سسٹم ہوگا یا ون پارٹی سسٹم ہوگا؟ اس لیے کہ آج تک تاریخ انسانی میں ایک آئیڈیالوجیکل ریاست جو ہے اس کا صرف ایک کا تجربہ ہوا ہے۔ موجودہ دنیا میں پچھلے 300-400 برس جو یہ زیادہ انسانی بیداری کا دور ہے، اس میں صرف کمیونسٹ ریاست آئیڈیالوجیکل تھی اور وہاں ون پارٹی گورنمنٹ تھی، صرف کمیونسٹ پارٹی کا ورکر جو ہے، جو رکن ہے، وہ ووٹ دے گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ تو اسی سے خیال کیا جاتا ہے، گمان کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام میں، اسلامی ریاست میں، نظام خلافت میں بھی سیاسی پارٹی بنانے کی اجازت نہیں ہوگی یا کوئی ایک ہی سیاسی پارٹی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز، اس میں پلورلٹی جو ہے وہ بہت سی اس کے اندر حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور اس کے اعتبار سے وہاں اجازت ہوگی، پارٹی بنائیں، لیکن پارٹی مینیفیسٹو وہ ود ان دی لمٹس آف دی شریعت ہونا چاہیے۔ مباحات میں آپ اپنی رائے دیں، مختلف چیزیں رکھیں مباحات کے اندر۔ اسی طریقے سے بجٹ ایلوکیشنز کے اندر ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم تو ہیلتھ کو زیادہ دیں گے، دوسری کہتی ہے ایجوکیشن کو زیادہ دیں گے، ایک پارٹی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ڈیفنس کو سب سے زیادہ دیا جانے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جو مباحات کی ہے، اس میں تو مختلف چیزیں اپنی آراء آپ مینیفیسٹو میں رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی شے خلاف اسلام مینیفیسٹو میں رکھا نہیں جا سکتا۔ تو ود ان دی پیرامیٹرز آف شریعہ لیجسلیشن ہونی ہے، تو اسی پیریمیٹر کے اندر آپ اپنے مینیفیسٹو پیش کر سکتے ہیں، پھر عوام کو ریفر کیجئے، جو اس کو جس پارٹی کو حکومت دینا چاہے دے دیجئے۔ تو گویا کہ یہ ایک کمبینیشن ہے۔ اس کے لیے ایک دانشور نے ایک زمانے میں اصطلاح استعمال کی تھی، تھیو ڈیموکریسی۔ اسلام نہ تو تھیوکریسی ہے، اس میں کسی مذہبی طبقے کی حکومت کا کوئی سوال نہیں، یہاں کوئی پوپ نہیں ہے، یہاں کوئی نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے، نہیں، کچھ نہیں۔ المسلموں کفر لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں۔ اس اعتبار سے اس کے اندر جو ہے تھیوکریسی کا کوئی امکان نہیں، لیکن ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ڈیموکریسی میں تو بیسک پرنسپل ہے ساورنٹی آف دی پیپل۔
اور جو بھی لیجسلیچر وجود میں آتا ہے اس کی اتھارٹی، لیجسلیٹو اتھارٹی، وہ مطلق ہے، اس پر کوئی پابندیاں نہیں ہے، وہ جو چاہے قانون پاس کرے۔ وہ ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے دے تو اس کا اختیار ہے، اسی طریقے سے وہ ہومو سیکسول میرجز کو اگر جائز قرار دے اس کا اختیار ہے، شراب کو بین کرنا چاہے اس کا اختیار ہے، اس کی اجازت دینا چاہے اس کو اختیار ہے، زنا میں وہ اگر سزا دینا نہیں چاہتا ہے تو نہ دے، ان کا اختیار مطلق ہے، وہ کسی اور کے پابند نہیں ہے، وہ کسی شریعت کے تابع نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، تھیوکریسی بھی نہیں ہے، لیکن یہ تھیو ڈیموکریسی ہے کہ اس میں وہ جو لمٹس ہیں یہ تو مذہبی ہے، یہ کسی طبقے یا کسی اشخاص یا افراد کی لمٹ نہیں ہے، یہ وہ لمٹس ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عائد ہو گئی۔ یہ گویا کہ اصولی چیزیں ہیں، ان کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں، وہ کتاب و سنت کی دائرے کے اندر یہ تھیو ایلیمنٹ ہو گیا، وہ دائرہ جس کی مثال میں نے آپ کو بتائی تھی، دس از دی تھیو ایلیمنٹ آف اسلامک اسٹیٹ اور نظام خلافت۔ اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہترین اعلیٰ ترین اقدار جو ہو سکتی ہیں ڈیموکریسی کی، وہ آپ ان کو اختیار کیجئے، اٹ بیکمز اے تھیو ڈیموکریٹک اسٹیٹ۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ کلیکٹیو کیلیفیٹ آف دی امہ، امت کی کیلیفیٹ ہے یہ مجموعی۔ تو جیسے آج کے جمہوری نظام میں عوام جو ہے وہ حاکم ہے، اپنا ووٹ دے کر وہ اپنا حق حاکمیت ایک شخص کو منتقل کر رہے ہیں، وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، اب وہ حاکم ہے، وہ قانون ساز ہے، جو چاہے کرے۔ اسی طرح اسلامی ریاست میں عامت المسلمین یہ گویا کہ خلافت کے حامل ہیں، یہ اپنی رائے کے ذریعے سے ایک باڈی وجود میں لاتے ہیں، اور وہ اب گویا کہ وائس ریجنسی کی اتھارٹی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو اسلامی ریاست اور عہد حاضر میں نظام خلافت کا ایک دستوری ڈھانچہ بنائے گی، اور اسی کو اختیار کر کے ایک ریاست اسلامی ریاست ہونے کی دعوے دار ہو سکے گی۔ باقی یہ کہ اس معاملے میں انتخاب میں جیسے کہ تقویٰ کو پیش نظر رکھا جائے گا، لوگوں میں ویلیوز کیا ہوں گی، وہ اخلاقی تعلیم ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جا رہا، میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اخلاقی معاملات ہیں، لیکن پیورلی جو لیگل کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے وہ ہے اصل میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔